بڑی مزے کی حدیث ہے کہ اس پوری حدیث میں کم از کم 12 سے 14 دفعہ یہ جو 10 یا 12 دفعہ اس میں تحترقون آیا. تو گویا کتنی اہمیت ہوگی اس بات کی جس لفظ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرانا پڑا. تو لفظی معنی اس کا ہوتا ہے کہ تم جل رہے ہوتے ہو یا اپنے آپ کو جلا رہے ہوتے ہو. اچھا آگے فرمایا کہ حتی اذا صلیتم الفجر، یہاں تک کہ تم فجر ادا کر لیتے ہو. کس میں جل رہے ہوتے ہو؟ گناہوں میں جل رہے ہوتے ہو. نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ غسلتھا، اس کو دھو ڈالتی ہے. ثم تحترقون، پھر تم جلتے ہو، پھر تم اسی طرح وہی معاشرہ ہے، وہی سب کچھ ہے، کانوں میں وہی چیزیں پڑ رہی ہیں، آنکھوں میں وہی چیزیں ٹکرا رہی، ہر چیز وہی ہے. وہیں پھر ثم تحترقون آگے پھر نماز آ جاتی ہے. حتی اذا صلیتم الظہر، ظہر کی نماز پڑھ تو غسلتھا، اس کو دھو ڈال. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری نمازوں کے بارے میں فرمایا. جب آپ نے عشاء کی نماز کی بات کی تو پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ثم تحترقون. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہاں آپ نے فرمایا ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو. جب سو جاتے ہو تو پھر تحترقون نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے فرمایا فلا یکتب علیکم، پھر تمہارے پر کچھ بھی نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہے، جب تک کہ تم حتی تستیقظوا، جب تک تم جاگتے نہیں ہو تو سوتے ہوئے کا کوئی نہیں لکھا جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص عشاء کے بعد جاگتا ہے تو وہ پھر جو سوتا ہے وہ تو تحترقون نہیں ہوتا، تو جو جاگ رہا ہے وہ تو تحترقون ہو رہا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ تحترقون کر کے بغیر کوئی نماز پڑھے کے سو گیا تو حالت احتراق میں سو گیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید دنیا کا سب سے بڑا رسک ہے جو ہم، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے سے منع کیا اور عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا. تو عشاء کے بعد سو جائے، اور اگر جاگنا بھی ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، آپ نے کوئی باتیں کرنی ہے تو پھر بھی کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ آپ کی آخری کام آپ کا نماز ہو. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی تھی ان 3 کاموں کے، ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا نہ بھولنا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وتر جو ہے وہ عشاء کی نماز نہیں ہے، وتر اصل میں رات کی نماز ہے. تو جس نے تو فجر کے وقت اٹھنا ہے وہ تو فجر کے وقت پڑھے، وگرنہ جس شخص نے گھنٹہ 2 گھنٹے جاگنے کے بعد سونا ہے تو سونے سے پہلے یہ نماز پڑھ لے تاکہ وہ تحترقون جو ہوا تھا وہ غسلتھا ہو چکا ہو اور یہ چلے.